اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم ذی قدر علماء کرام، بالخصوص صدر محفل استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا رب نواز ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم میرے ہم کلاس حضرت مولانا ضیاء الرحمن ربانی صاحب دامت برکاتہم و دیگر ذی قدر علماء کرام، سامعین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، برادرم، خطیب اہل سنت شہنشاہ کتابت حضرت مولانا محمد فواد اکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی بجاوری اور پیروی کرتے ہوئے آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے علاقہ کی اس جامع مسجد میں اس مبارک تقریب میں حاضری اور گفتگو کا موقع میسر آیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اور اس پروگرام کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ دینی، تبلیغی، اصلاحی اجتماعات کے ان سلسلوں کو رب تعالی دراز سے دراز تر فرمائے۔ سردیوں کی راتیں ہیں، وقت بھی بہت سارا بیت چکا ہے، اور ابھی آپ نے ہماری آج کی اس محفل کے مہمان خاص دنیا نعت کی عظیم آواز برادرم حضرت حافظ محمد ابو بکر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی سماعت کرنا ہے، اور آپ حضرات کا اس طرح خاموشی سے بیٹھنا بہت سارے خاموش پیغام ہمیں دے رہا ہے، اور ہم آپ کے اس خاموش پیغام کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ حضرت فواد اکرم صاحب فرما رہے تھے کہ سسرال میں شادی کا پروگرام چھوڑا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک پروگرام نہیں چھوڑا بلکہ ہیڈ آفس کو ناراض بھی کیا ہے۔ اب اس زمانے میں جس کے اوپر ہیڈ آفس ناراض ہو جائے وہ شادیوں والے ہی جانتے ہیں کہ پھر اس کی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو سفروں میں سے ایک ترتیب تھی کہ چلو یہ دن ہمارے جو اعزاء اقربا کی شادیوں کے ہیں، اللہ نے موقع دیا اور ہم نے آپ کے علاقے میں آنا غنیمت سمجھا۔ اب صرف آپ اتنی شفقت فرما دیں کہ میرے ساتھ اتنا بولتے رہیں کہ مجھے یہ پچھتاوا نہ ہو کہ میں اس خاموش شہر میں آیا کیوں۔ اگر آپ تھوڑا سا بولیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ میں جا کر ہیڈ آفس کو بھی کہہ سکوں گا کہ آپ کی ناراضگی اپنی جگہ پر، لیکن مجمع نے مجھے تھکنے نہیں دی۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر علاقے کے اپنے رواج ہوتے ہیں، باہر کے کسی آدمی کا حق نہیں بنتا کہ آ کر علاقے کا رواج خراب کرے۔ تو اگر آپ کے اس چک 121 میں یہ رواج چل رہا ہو کہ مولوی صاحب جتنا بھی زور لگائے اور سبحان اللہ کہنے کا رواج آپ کے چک میں نہیں ہے، تو میں رب کی قسم اٹھاتا ہوں آپ بالکل ٹھیک بیٹھے۔ اور اگر آپ کے چک میں یہ رواج ہو کہ مولوی صاحب جب بیان کرے اور کوئی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہو، یا آپ اس مولوی صاحب کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرتے ہوں اور آپ کے چک 121 میں اچھی بات پر سبحان اللہ کہنے کا رواج ہو،
تب سبحان اللہ کہہ لیجیے۔ میں کسی تکلف کا عادی نہیں ہوں، بڑا گناہگار سا بندہ ہوں، بشارتیں میرے پاس ہیں نہیں، لیکن اتنا ہے کہ ایک لمبا سفر کیا ہے تو مسافر کے جو قبولیت دعا کی بشارت ہے وہ میری جھولی میں ہے۔ میں وہ دعا مانگ دیتا ہوں، آپ کے جذبے کو چیک کر لیتا ہوں، پھر دو چار باتیں عنوان کی مناسبت سے عرض کر دوں گا۔ میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اے کریم اللہ، جو سردی کی سرحد میں اپنے آرام و کام کو چھوڑ کر تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر سننے کے لیے تیرے یار کے نام سے موسوم اس مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، کریم اللہ اس پورے مجمع میں جو بندہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہہ دے تو کل قیامت کے دن ان ہاتھوں کو میرے میٹھے محمد کے پاک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ اللہ جو ایک دفعہ دوبارہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دے تو کل قیامت کے دن اپنے میٹھے محمد کا ان جاگتی آنکھوں کو دیدار کرا دے۔ اللہ جو تیسری مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دے تو کل قیامت کے دن جنت کے اس سرسبز اور شاداب پلاٹ میں جہاں تو نے ایک جلسہ منعقد کرنا ہے اور جس جلسے میں جبریل نے تلاوت کرنی ہے، حضرت داؤد نے تلاوت کرنی ہے، پھر تیرے نبی نے تلاوت کرنی ہے اور پھر اللہ تو نے بھی تلاوت فرمانی ہے، جو مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دے، جس طرح آج اس جلسے میں بیٹھے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس جلسے میں ان سارے مجمع کو شریک کر کے اپنا اور اپنے محمد کا دیدار کرا دینا۔ اچھا، اس سے یہ تو پتہ چلا کہ آپ کے علاقے میں سبحان اللہ کہنے کا رواج ہے، لیکن سستی اس لیے ہو گئی کہ تھوڑی سی سردی ہے، تو اللہ کرے کہ یہ سردی آپ کے ایمان کو ٹھنڈا نہ کرے، جتنی سردی بڑھتی جائے مسجد میں اللہ آپ کے ایمان کو بھی بڑھاتا جائے۔ ایسے تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے جانا، گھڑی پہ ٹائم دیکھ لینا، جب 39 منٹ 59 سیکنڈ ہو جائیں گے میری تقریر انشاءاللہ وہیں پہ ختم، حافظ صاحب تشریف لے آئیں گے۔ تو اگر 40 منٹ برداشت کرنا چاہتے ہیں، اب اس برداشت کرنے والی سبحان اللہ سنا دیں۔ چلیں جی ماشاءاللہ، مجمع بڑا اچھا ہے۔ چلو آخری بات ایک اور کہتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں۔ مسلم شریف میں امام مسلم نے ایک باب باندھا ہے، اس باب کے بعد ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ آمنہ کے لال سچے سچے اعلیٰ عرفہ نبی نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں میرا اور میرے خدا کا ذکر ہو اور منبر پر بیٹھ کر کوئی ذکر کرنے والا اللہ کی توحید یا میں محمد کا تذکرہ کرے، سننے والا جتنا منبر کے قریب بیٹھے گا میرا اللہ اتنا جلدی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم موقع کے اوپر حدیث پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں نا 2-4 قدم میرے قریب آ جائیں، 2-4 قدم، زیادہ نہیں، بس 2-4 قدم قریب آ جائیں، تاکہ یہ مجمع جوڑ والی پالیسی کو بھی اپنا جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دل خوش کر دیا آپ نے ماشاءاللہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ تو چاکی کس تو ماننے والے لوگ ہیں جی، جس میں ماننے کی صفت ہوتی ہے اللہ پھر اس کو منوانے کی صلاحیت بھی دے دیتے ہیں۔ اب سبحان اللہ کہیں تاکہ میں 2-4 باتیں عرض کروں۔ میرے دوستوں، یہ ساری کی ساری کائنات کا نقشہ جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یا کائنات کا وہ حصہ جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ مخلوقات جس کو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، یا وہ